اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عابد اور انار کا درخت۔ آئیے سنیے۔ ایک عابد کسی پہاڑ میں رہتا تھا۔ وہاں انار کا درخت تھا۔ ہر روز 3 انار اس میں آتے۔ وہ عابد انہیں کھاتا اور عبادت کرتا۔ کہ ایک عابد کسی پہاڑ میں رہتا تھا۔ وہاں پہ ایک انار کا درخت تھا۔ وہاں پہ روز اس درخت کے اوپر 3 انار آتے تھے اور وہ عابد ان انار کو کھاتا تھا اور عبادت کرتا تھا۔ حق عز و جل کو امتحان منظور ہوا۔ ایک روز انار نہ لگے۔ اس عابد نے صبر کیا۔ 2 روز اور پھر یہی ماجرا ہوا۔ تیسرے دن بھوک سے گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ عابد بھوک سے گھبرا کر پہاڑ سے نیچے اترا۔ اس کے نیچے ایک نصرانی یعنی عیسائی رہا کرتا تھا۔ اس سے سوال کیا۔ نصرانی نے 4 روٹیاں دیں۔ اس نصرانی کا کتا بھونکنے لگا۔ عابد نے 1 روٹی ڈال دی۔ کتے نے کھا کر پھر کیا یعنی کتا پھر بھونکا۔ دوسری روٹی ڈال دی۔ کتے نے وہ بھی کھا لی مگر پیچھا نہ چھوڑا۔ جب وہ بار بار بھونکتا رہا اور عابد اس کو روٹیاں ڈالتا رہا اور جب 4 روٹیاں کھا لی اور بھونکنے سے باز نہ آیا تو عابد نے کہا، اے حریص ناحق کوش یعنی ناحق کوشش کرنے والے لالچی، تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے گھر سے بھیک مانگ کر روٹیاں لایا اور تو نے منہ سے سب چھین لی، اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کتے نے کہا، میں تجھ سے زیادہ بے شرم نہیں کہ جس مالک نے برسوں بے محنت و مشقت ایسا نفیس رزق تجھے کھلایا اور ذرا امتحان لینے اور 3 روز نہ دینے پر بھوک سے اتنا گھبرا گیا کہ اس کے دشمن یعنی نصرانی کے گھر بھیک مانگنے لگا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، اس حکایت سے یہ درس ملا کہ جو اللہ عز و جل ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر کبھی اس کی طرف سے امتحان کی صورت بن جائے تو بے صبری کا مظاہرہ اور شکوہ کرنے کی بجائے صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے۔ منقول ہے مشہور عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے پاس کوئی شخص ککری لے کر حاضر ہوا۔ سلطان نے ککری قبول فرما لی اور پیش کرنے والوں کو انعام دیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ککری کی ایک کاش تراش کر اپنے منظور نظر غلام ایاز کو عطا فرمائی۔ ایاز مزے لے لے کر کھا گیا۔ پھر سلطان نے دوسری پھانک کاٹی اور خود کھانے لگے۔ وہ اس قدر کڑوی تھی کہ زبان پر رکھنا مشکل تھا۔ سلطان نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا اور فرمایا، ایاز، اتنی کڑوی پھانک تو کیسے کھا گیا؟ واہ، تیرے چہرے پر تو ذرہ برابر ناگواری کے اثرات بھی نمودار نہ ہوئے۔ ایاز نے عرض کیا، علی جاں، ککری واقعی بہت کڑوی تھی۔ منہ میں ڈالی تو عقل نے کہا تھوک دے، مگر عشق بول اٹھا، ایاز خبردار، یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے روزانہ میٹھی اشیاء کھاتا رہا ہے۔ اگر ایک دن کڑوی چیز مل گئی تو کیا ہوا؟ اس کو تھوک دینا آداب محبت کے خلاف ہے، لہٰذا عشق کی رہنمائی پر میں ککری کی کڑوی کاش کھا گیا۔ دیکھا آپ نے ایک غلام کا عشق۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جن سے روزانہ میٹھی اشیاء ملتی ہیں، اور اگر آج ایک کڑوی مل گئی تو کیا ہوا؟ میرا عشق یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو تھوک دیں۔ عشق آداب کے خلاف وہ نہ گیا، لہٰذا عشق کی رہنمائی پر اس نے ککری کی کڑوی کاش کھا لی۔ پیارے پیارے ناظرین، یہی شان بحیثیت مسلمان ہماری بھی ہونی چاہیے کہ جس رب عباد نے ہمیں لاتعداد احسانات فرمائے ہیں، اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی مصیبت و آفات بھی آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیں۔ باکمال وہ نہیں
جو محبوب کی طرف سے محبت و پیار ملنے کے سبب وفادار رہے۔ باکمال وہ ہے کہ محبوب کی طرف سے دھتکار ملنے کے باوجود بھی اس کا وفادار جانثار رہے۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوا۔